بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوکنس اسلامک ٹی وی۔ بات علی کی ہو رہی ہے، بات میرے آقا علی کی ہو رہی ہے، بات میرے مولا علی کی ہو رہی ہے۔ اظہار ایمان، یہ توجہ طلب نقطہ ہے۔ اظہار ایمان، بھائی مسلمانوں میں اکثر یہ بحث چھڑ جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ بحث چھڑ جاتی ہے، جبکہ اس بات کو چھڑنا نہیں چاہیے، اس پہ بحث ہونی نہیں چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، سب سے پہلے اسلام کون لایا، یہ بات چھڑ جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت علی کا نام بھی آ جاتا ہے، حالانکہ آپ موضوع بحث سے خارج ہیں۔ اس بحث میں حضرت علی بالکل خارج ہیں، کون ایمان لایا، کیونکہ زہر بحث وہ آنے چاہیے کہ جو پہلے بے ایمان ہو۔ جو پہلے بے ایمان ہو وہ زیر باس آئیں۔ علی کیوں زیر باس آئیں؟ کیونکہ وہ لوگ زیر باس آئیں گے جو پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے، نہیں لائے تھے، پہلے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے، طرح طرح کے بت تھے، طرح طرح کی رسمیں تھیں، طرح طرح کی زبانیں تھیں، طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی بولیاں تھیں، اور تمام عمر شرک اور بت پرستی میں جنہوں نے گزارا ہے، زیر باس وہ آئے۔ علی کیوں زیر باس آئے؟ بھائی علی کو کیوں زیر باس آپ لاتے ہیں؟ بھائی جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کے نام درج ہیں، دیکھیں اس میں بحث نہیں ہے، نہ ہی کوئی تحقیر ہے، نہ ہی یہ کوئی تنقید ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی توہین ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں، فکر کریں تو ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر بعد میں ایمان لے کے آئے، اور اسی طرح حضرت عمر بعد میں ایمان لے کے آئے، اور حضرت عثمان بعد میں ایمان لے کے آئے۔ تو صحیح ہے، ان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، پہلے کون ایمان لایا، یہ بات وہاں تو ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے۔ یا مسلمان تو رہے ہوں اور دین ابراہیمی پر چلتے بھی رہے ہوں، لیکن اسلام ظاہر نہ کر سکے ہوں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور ابو الایمان حضرت ابو طالب وغیرہ۔ ہم ایسی صورت میں اول الذکر حضرات کو کہا جائے گا کہ اسلام قبول کیا، اور آخر الذکر کے لیے کہا جائے گا کہ اسلام ظاہر کیا، یعنی جو پہلے سے کسی بت کی پوجا کرتے رہے ہوں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اسلام لائے، لیکن جو دین ابراہیمی پہ تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا کہا جائے گا۔ ابھی بعد میں جن ہستیوں کو میں نے نام لیے، ظاہر ہے کہ یہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور دین ابراہیمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان لائے، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، دین ابراہیمی پہ تھے، اپنے ایمان کو ظاہر کیا، کس پہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ اب رہ گئے حضرت علی، یہ کعبہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، کعبہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، رسول اسلام کی گود میں آنکھ کھولی،
लुआबिदैन रसूल से परवरिश पाई, आगोश रिसालत में पले और बड़े, 10 साल की उम्र में बवजह जरूरत ऐलान ईमान किया। ऐलान ईमान किया, ईमान लाए नहीं, ईमान का इजहार किया, ईमान का ऐलान किया, रसूल के दामाद करार पाए, मैदान जंग में कामयाबियां हासिल करके कुल्ले ईमान बने, फिर अमीरुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज हुए। अली के साथ बराबरी नहीं है, अली के बाप के साथ बराबरी नहीं है, हजरत हमजा के साथ बराबरी नहीं है जी, और इस खानदान के साथ बराबरी नहीं है, क्योंकि ये खानदान अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था। ज़ाहिर है कि वो हजरत इब्राहीम के मजहब पे थे और फिर यहां इजहार किया, लेकिन जो बुतों की पूजा करते रहे हों उनके बारे में कहा जाएगा कि ईमान लेकर आए। इस खानदान में से किसी ने बुतों की पूजा नहीं की, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ने और अबा और अजदाद ने, और ना ही अली इब्न अबी तालिब के बाप ने और उनके दादा ने, और उनकी जो शजरा तैयबा है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बुतों की पूजा करता रहा हो। लेकिन इसके अलावा सारे लोग बुतों की पूजा करते थे, तो उनके बारे में ये कहा जाएगा कि ईमान लेकर आ गए। पहले क्या थे? काफिर थे, कोई पहले मुशरिक था, कोई काफिर था। तो अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर, आपके अखलाक से मुतासिर होकर, आपकी तालीमात से मुतासिर होकर, आपकी करामात और मौजज़ात से मुतासिर होकर ईमान लेकर आए कि जो पहले बुतों की पूजा करते थे अब ईमान लेकर आए हैं। लेकिन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, उन्होंने वो ईमान लेकर नहीं आए, बल्कि अपने ईमान को पाक मोहम्मद पे जाहिर किया कि हम उनको भी नबी मानते थे। आपने ऐलान फरमाया तो आप भी अल्लाह के नबी हैं। दावत ज़ुल-अशीरा में हजरत अबू तालिब थे, और फकत थे नहीं, एक आम हैसियत से नहीं थे, खास हैसियत से मौजूद थे, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करने वाले और लोगों को बिठाने वाले, सुनकर बात भाग जाते थे, नहीं सुनते थे। फिर हजरत अबू तालिब ने सख्ती से नोटिस लिया और सब बैठने पे मजबूर हो गए और ऐलान नबुव्वत हुआ। तो लिहाजा इन लोगों को ये लोग कहते हैं कि ईमान लेकर नहीं आए, इसलिए कि ताकि कोई और मुतासिर ना हो, वो भी इनके साथ एक जैसा ही हो जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये खानदान और है, वो खानदान और है, वो लोग और हैं, ये और हैं भाई, इनका कोई मुकाबला नहीं है जी। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से, खिताब से सरफराज हुए। तारीख़ आइम्मा के अंदर ये बात मिलती है कि उलमाए मुहक्किकीन ने जो तबसरा लिखा है और जो तहरीरें की हैं, हजरत अली तो कभी काफिर रहे ही नहीं। हजरत अली इब्न अबी तालिब कभी काफिर रहे ही नहीं। भाई जब काफिर ही नहीं रहे तो ईमान लाने की बात खत्म हो गई। वो पहले से ईमान रखते थे, अभी नमाज नहीं उतरी थी कि वो रसूल के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ने वालों में शामिल थे, क्योंकि आप शुरू से हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में इसी तरह रहे जिस तरह खुद हजरत की औलाद रहती थी, और कुल उमूर में हजरत की पैरवी करते थे, सारे उमूर में हजरत की पैरवी करते थे। कोई ऐसा मौका नहीं था कि जो कुछ पैगंबर अकरम करते थे, अगर पैगंबर कयाम करते तो अली कयाम करते, अगर पैगंबर रकू करते तो अली रकू करते, अगर पैगंबर सजदा करते तो अली सजदा करते। तो फिर कहां से निकाल के ले आयो कि इतने साल की उम्र में सबसे पहले बच्चों में अली ईमान लाए? भाई ईमान वो लाता है जो पहले काफिर हो। अली कभी काफिर रहे ही नहीं, तो ईमान लाने की कौन सी बात करते हो, कहां की बात करते हो? ये बातें अपने पास रखो। हाँ, इन बातों से अली की इमामत पे फर्क नहीं पड़ता, इन बातों से अली की खिलाफत पे फर्क नहीं पड़ता, अली के पंज तन में होने पे फर्क नहीं पड़ता। अली तैयब ताहिर पाक व पाकीज़ा अरफ़ आला है बाद अज़ पैगंबर।
عزیزان گرامی قدر، اس سبب سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو اسلام کی طرف بلایا جائے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ایمان کی طرف بلایا جائے کہ آؤ یہ ہے بات ہے ایسے ہے ویسے، بلکہ وہ پہلے سے ایمان سے مزین تھے، نہ صرف ایمان سے مزین تھے بلکہ بعد میں کل ایمان کا خطاب پایا کہ کل کا کل ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا جو علی کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے، علی کی محبت دل میں نہ رکھے وہ بے ایمان ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ علی کے دشمنوں سے بیزاری کرے اور پھر محبت ہو تو یہ محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ساری کی ساری کہ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، پہلے بت پرست رہا ہو، پہلے بت پرستی کرتا رہا ہو اور پھر تعلیمات پیغمبر کو سن کر، دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر ایمان لائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آیا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی تھے کہ جب ابھی نماز کے احکامات نازل نہ ہوئے تھے، تو لہذا علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے مرتبے کے ساتھ کسی اور کے مقام کو نہ ملاؤ کہ وہ مقام بہت پست ہے، علی بہت بلند ہے۔ دوستو، علی کو پہچانو، علی کے حق کو پہچانو، علی کی زوجہ محترمہ کے حق کو پہچانو، اس خاندان سے متمسک رہو، اہل بیت سے متمسک رہو۔ یہی گھرانہ ہے جو جنت کا سردار ہے، یہی گھرانہ ہے کہ جن کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس گھرانے سے پیار کرو اور اس گھرانے کے تمام چھوٹے بڑے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرو، دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنے مراسم نہ رکھو، توڑ دو مراسم۔ اگر علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمنوں سے بھی محبت ہے تو یہ محبت نہیں ہے، منافقت ہے، اور منافق جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔